ہر مشکل کا حل، ہر برے وقت میں کام آنے والی چیز، ہر ایسی بلا جس کو یہ ٹال دے، درود ابراہیمی کا معجزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس لال عرف اپنے چینل لال عرف آفیشیل کے ساتھ حاضر ہیں۔ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ جو وظیفہ میں آپ کے لیے لا رہی ہوں، جو میں آج آپ کے لیے ایک ایسا موقع، ایک ایسی چیز، ایک ایسا گفٹ جس سے کہ آپ کی تمام پریشانیاں، کوئی بھی پریشانی ہو، اور ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پریشانی نہ ہو۔ اور دیکھیں، میں بھی لوگوں سے سیکھتی ہوں۔ میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں ایک جنگل میں بیٹھی ہوئی ہوں اور وہاں ایک فرشتہ اترا اور اس نے میرا دل کھول دیا اور اس نے مجھے کہا کہ یہ کرو وہ کرو۔ میں بھی اور لوگوں کی سنی ہوئی باتیں ہی آپ تک پہنچاتی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دل کو لگتے ہیں، جن کی بات آپ تک پہنچتی ہے، جن کی بات آپ کو سچی لگتی ہے، اور صرف وہی بات آگے پہنچانی چاہیے جس پہ آپ کو مکمل یقین ہو کہ ہاں، اگر میں یہ کروں، اب میرا دل مانتا ہے تو میں اس کو آگے آپ سب کو بھی پہنچاؤں۔ ہمیں سب سے زیادہ جو پڑھنے کو کہا گیا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے درود ہیں، درود بڑے بڑے بھی ہیں اور بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں۔ ہمارے پاس یہ جو کتابیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پنج سورہ، جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں، جب میں فرسٹ ٹائم گئی تو وہاں ایک ٹکٹ چل رہا تھا، اس میں بار بار لکھا ہوا آ رہا تھا، پنج سورہ لے کر مسجد نبوی کے اندر قدم نہ رکھیں۔ میں بڑی شاکڈ ہوئی، کیونکہ ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں تو جہاں قرآن پاک ہے وہاں پنج سورہ بھی ہے۔ اب پنج سورہ کے لیے کیوں لکھا تھا؟ میں نے اس پہ تھوڑا سا دماغ دوڑایا اور مجھے احساس ہوا کہ پنج سورہ کو ہم نے لے کر قرآن شریف کو ہم نے سائڈ پر رکھ دیا۔ ہمیں وہ 5 ضروری صورتیں، یعنی سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ مزمل اور سورہ واقعہ اور سورہ ملک، جو ہمیں روزانہ پڑھنے کے لیے کہی گئی ہیں، وہ تو ہمارے پنج سورے میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر اس میں بہت سی دعائیں بھی لکھی گئی ہیں، اور اس میں عہد نامہ بھی ہے، اور اس میں درود بھی بہت سے ہیں۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ پسند تھا، جس کو میں نے بہت استعمال کیا اپنے کسی بھی مشکل وقت میں، وہ تھا درود تنجینہ۔ میں بہت زیادہ پڑھتی تھی، 11 دفعہ، 22 دفعہ، 27 دفعہ، 33 دفعہ جب مجھے استعمال کرنا ہوتا تھا کسی مشکل وقت میں۔ لیکن آج جو میں آپ کو تحفے میں دینے کر جا رہی ہوں وہ ایک درود ابراہیمی، جس کو سب سے افضل درود کہا گیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی کہا تھا، وہ سب سے معتبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو کوئی مشکل پڑ گئی، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کا کورٹ کا کیس ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، آپ کے بچے کی جاب ہے، آپ کو باہر جانا ہے، آپ کی امیگریشن رکی ہوئی ہے، بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے بھی آپ اس کو، ایک چیز ضروری ہے اس میں، بہت بہت ضروری ہے، یہ ہم ایک طرح کی منت مانگتے ہیں۔ منت کہتے ہیں جب اب اللہ کے سامنے اپنے ایمان کو رکھ کر اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں۔ سو منت مانگنا ہوتا ہے ایک وعدہ کرنا۔ اس میں آپ نے تعداد خود طے کرنی ہے، آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کہنا ہے کہ اللہ مجھے جاب مل جائے اور میں 5000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھوں گا۔ اب یہ آپ نے آج سے نیت کی، اور ایک بات صرف بہت احتیاط کرنی ہے کہ یہ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے باوضو ہو کے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے ایسے نہیں پڑھنا کہ جیسے کہ آپ کوئی فضول کام کر رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ جائے نماز پہ بیٹھ کے کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ، 200 دفعہ، اور ایک ڈائری بنا لیں۔ چھوٹی چھوٹی ڈائریز بھی آتی ہیں، اور اس میں لکھ لیں آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، اور آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے 5000 دفعہ، اور جب آپ یہ پڑھ لیں پورا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوا دیں، اور ان کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی بخشوا دیں۔ یہ ان کو کی امانت میں دے دیں، اور ان سے کہیں کہ آپ کے وسیلے سے ہم نے اپنے رب سے یہ حاجت مانگی ہے، یا یہ دعا مانگی ہے، یا یہ ضرورت ہے ہماری، اے اللہ ہمارے پیارے نبی اور ان کی پیاری بیٹی کے صدقے ہماری یہ دعا پوری کر دے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو کہ کسی اور کے وسیلے سے مانگنا یا کہنا کو ترجیح نہیں دیتے۔
اور یہ چیز میں جب پہلی دفعہ لنڈن گئی اور میری خالہ جن کو سنتی ہیں جو میری ایکچولی مذہب میں گائیڈ ہیں، وہاں پر ایک عورت نے سوال کیا کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کہیں، تو انہوں نے کہا بی بی آپ درود شریف پڑھتی ہیں، آپ تو ان کی بخشش کے لیے مانگ رہی ہیں، تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں۔ مگر اب جتنی جتنی میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھی پکڑ کے بیٹھنا چاہتی ہوں، میں ان کے وسیلے سے بھی جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے نبی نے میری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت تکلیفیں جھیلی، بہت درد اٹھائے، بہت مشکلیں جھیلی، اور ان کی یہ سب چیزیں رائگاں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اچھے کام کر سکیں، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کر سکیں، اچھائی کا وسیلہ بن سکیں، اگر ہاتھ سے نہیں، دولت سے نہیں، تو دعا سے ہی ہم لوگوں کے کسی کے گھر آپ جائیں، کوئی آپ کو کھانے پہ بلائے، بھلے آپ کی بیٹی کے گھر ہے، میں اپنی بیٹی کے گھر روز کھانا کھانے جاتی ہوں، اکثر اٹھتے ہوئے میں ان کو لیے دعا کرتی ہوں اونچی آواز میں، اے اللہ اس گھر میں رزق کی فراغی رکھ، اے اللہ اس گھر میں رزق بہت دے، اے اللہ اس گھر میں ان دونوں کو خوش رکھ ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جتنی تکلیفیں اور مشکلیں ہم پر آتی ہیں، وہ ہماری بے احتیاطی سے آتی ہیں، جیسے کہ اپنی صحت کا خیال ہم نہ رکھیں، باہر کا کھانا کھا لیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اپنی نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، جب ہم اپنی دعاؤں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور کل میرے داماد سے میں نے کوئی بات کی، وہ مغرب کی نماز کی، عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، اس نے ہاتھ یوں کیے ہوئے تھے، تو میری بیٹی نے کہا کہ امی جب تک یہ اپنی دعا پوری نہیں کرے گا، یہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ اور میں اتنی بری ہوں یقین مانیں کہ مجھ سے نہ اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنا، لیکن کل کے بعد سے آج میں نے ہر نماز کے بعد ہاتھ ایسے کر کے اللہ سے ایک ایک بندے کا نام لے کے، ہاں میں ضرور اللہ میاں سب کے لیے جو مجھے کہتے ہیں دعائیں پوری کر دینا، اے اللہ سب کے لیے آسانیاں کر دینا، اے اللہ میرے سارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کر دینا، لیکن ایسے کر کے جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ایسے کر کے کافی ٹائم نماز کے بعد چائے نماز پہ بیٹھ کے کوشش کریں، سب کے حق میں دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنائے، ایک دوسرے کے لیے آسانیوں والا بنائے، اور کوشش کریں کہ سب کے لیے آسانیاں کرے، تاکہ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ بہت شکریہ۔